طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير داع نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ جمعہ مبارک مساکین کا حج ہے۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ربیع النور کا خصوصی پروگرام بزم ثناگر اور میں ہوں آپ کا میزبان راؤ کرامت۔ ثناگر دیکھنے والے تمام ناظرین کو میری جانب سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، 11 ربیع الاول کی شب لگ چکی ہے اور آج پاکستان بھر کی مساجد میں گھروں میں محفل نعت کا انعقاد ہوا چاہتا ہے۔ جگہ جگہ سے ہمیں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی نعتوں کی آواز آ رہی ہے کہ مچی ہے دھوم پیمبر کی آمد آمد ہے، کہ سرکار کی آمد کا مہینہ ہے کہ جتنا بھی جوش و خروش سے ہم منائیں وہ کم ہے۔ اور ناظرین، خاتم النبیین رحمت للعالمین حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ میں آخری نبی ہوں اور میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ اور آج کا ہمارا موضوع بھی عقیدہ ختم نبوت ہے، اور اس کے حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ یہاں پر مہمان گرامی موجود ہیں۔ آج کے پہلے مہمان کا تعارف کرواتا چلوں، آپ روزانہ ہی دیکھتے ہیں ہمارے پروگرام میں ہمارے خصوصی مہمان ریحان الدین صدیقی الہ آبادی صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں ریحان بھائی؟ خیریت سے ہیں؟ سب سے پہلے بتائیں طبیعت آپ کی ٹھیک ہے، خیریت سے ہیں؟ کل آپ کی طبیعت ناساز تھی؟ بالکل بالکل، اب اللہ کا شکر ہے بہتر ہے الحمدللہ الحمدللہ۔ اور آج کی دوسری مہمان شخصیت جو کہ ہماری اس بزم کا باقاعدہ ریگولر حصہ ہیں اور بہت ہی محبت کرنے والی شخصیت، کاروباری شخصیت، سماجی شخصیت، محمد اشرف میمن صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں اشرف صاحب؟ اللہ کا شکر، خیریت سے ہیں؟ کرم اللہ تعالیٰ۔ آپ کو بھی بہت بہت خوش آمدید۔ خوش آمدید۔ اور آپ کے ساتھ موجود ہیں زاہد بخشی صاحب جو کہ زاہد اینڈ کو کے سی ای او ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کو بھی بہت بہت خوش آمدید۔ اور آپ کے ساتھ موجود ہیں ثنا خوان رسول تزئین فاطمہ، السلام علیکم، آپ کو بھی خوش آمدید۔ اور گزارش کروں گا کہ اپنی خوبصورت آواز میں اس بزم کا باقاعدہ آغاز کریں۔ میرے دل میں ہے یاد محمد، میرے ہونٹوں پہ ذکر مدینہ، تاجدار حرم کے کرم سے آ گیا زندگی کا کرینہ، میرے دل میں ہے یاد محمد، ان کی چشم کرم کی عطا ہے، ان کی چشم کرم کی عطا ہے، میرے سینے میں ان کی ضیا ہے، میرے سینے میں ان کی ضیا ہے، یاد طیبہ میں سلطان کے صدقے میرا سینہ ہے مثل نگینہ، میرے دل میں ہے یاد محمد، مجھ کو طوفان کی موجوں کا کیا ڈر، مجھ کو طوفان کی موجوں کا کیا ڈر، وہ گزر جائیں گی رخ بدل کر، وہ گزر جائیں گی رخ بدل کر، نا خدا ہے میرے جب محمد، نا خدا ہے
سبحان اللہ ماشاءاللہ، بہت خوبصورت آواز میں بہت خوبصورت کلام پیش کیا، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ اور ناظرین، بات ہو رہی تھی عقیدہ ختم نبوت کی، تو میں بتاتا چلوں کہ الحمدللہ تمام مسلمانوں کا یہ عقیدہ تھا، یہ عقیدہ ہے، اور قیامت تک یہ عقیدہ رہے گا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، اور جو اس عقیدے کو نہیں مانتا وہ مسلمان نہیں ہے۔ کیا کہنا چاہیں گے ریحان بھائی اس حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کرامت بھائی بالکل صحیح بجا فرمایا آپ نے کہ یہ 7 ستمبر 1973 کو یہ آئین پاس ہوا، تو اسمبلی میں بلکہ اگر کوئی ایم این اے یا ایم پی حلف بھی اٹھاتا ہے تو وہ پابند ہے اس بات کا، اور اٹھائے گا بھی وہی شخص جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا ایمان رکھتا ہوگا، تبھی اس کا ایمان کامل ہوگا اور اسے ہم ختم نبوت ہوگا تو ہی ہم اسے ایم این اے یا ایم پی اے کا حلف اٹھانے دیں گے۔ اور پلس آپ نے عموماً یہ بات تو دیکھی ہی ہوگی کہ بہت سے ایسی چیزیں ہیں ہمارے معاشرے میں، آپ ابھی ربیع اول کا آمد ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں بار بار واضح کر کے بتایا کہ اے میں بھی اور میرے فرشتے بھی درود بھیجتے ہیں، اور ایمان والو تم بھی درود بھیجو۔ اچھا، ایمان والوں کو جو لفظ بیان کیا گیا نا وہ بار بار اسی لیے کیا گیا کہ وہی شخص کو یہ سعادت نصیب ہوگی درود پاک پڑھنے کی جو ایمان والا ہوگا۔ دنیا میں لوگ تو بہت ہیں، جس کا ایمان کامل ہوگا وہی یہ سعادت کو حاصل کر سکتا ہے، اور جس شخص کا ایمان کامل نہیں ہوگا وہ یہ سعادت اسے نصیب نہیں ہوگی۔ اور اسی طریقے سے آپ نے دیکھا ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ پہ نماز فرض کی، روزہ بھی فرض کیا، زکوٰۃ بھی فرض کی، اور حج بھی فرض کیا۔ مگر حج کرنے جب لوگ جاتے ہیں تو مدینے میں جانا ضروری نہیں ہے حج پڑھنے کے لیے، حج کرنا وہیں ضروری ہے۔ اس کا مقصد پتہ کیا ہے؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ یہ حج کرنا ہے، مگر سرکار کے روزے پہ وہی جائے گا جسے سرکار بلائیں گے۔ سبحان اللہ۔ اصل نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ہمارا محبت کا تقاضا ہی ہے کہ ہمارے ماں باپ بھی قربان یا رسول اللہ۔ بالکل اور اسی طریقے سے آج میرے دوست، میرے بہت عزیز دوست ہیں، پاکستان سنی تحریک سے ان کا تعلق ہے، محمد جواد قادری جو کراچی امیر ہیں، انہوں نے خوب مطلب اس کراچی کو بھی سجایا، لائٹنگ بھی کی، جھنڈے اور چوکنگ وغیرہ بھی کرائی، اور بالخصوص یہ پیکٹ رکھے ہوئے ہیں آپ کے سامنے۔ جی بالکل میں دیکھ رہا ہوں۔ تو یہ اسی لیے رکھے ہوئے ہیں کہ یہ انہوں نے بچوں کو تقریباً 5 لاکھ پیکٹ بنوائے ہیں یہ بچوں کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ایسا کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور میں ہمیشہ ان کے ساتھ رہنے کی کوشش کروں گا کہ جو مجھ سے ہو سکے گا بالکل کریں گے ہم ان کے ساتھ، اور تمام لوگوں کو ان کے ساتھ کوآپریٹ کرنا چاہیے جو ان کے ساتھ کے لوگ ہیں جنہوں نے یہ اس کام میں کوششیں کریں یا کچھ بھی ایک کام کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں بھی اس بات کی ہدایت دے کہ وہ خوب بڑھ چڑھ کے اس کام کو کریں، اور تمام لوگوں کو چاہیے 12 ربیع الاول کے حوالے سے کہ 12 جھنڈے نہیں لگا سکتے اگر 12ویں کی نسبت سے، تو کم سے کم آپ ایک جھنڈا لگا لیں، ایک لائٹ ہی لگا لیں، چاہے وہ بلب ہی کیوں نہ ہو سکتا ہے کہ یہ جھنڈا لگانا اور یہ بلب لگانا آپ کی مغفرت کا جو ہے نا وسیلہ بن جائے۔ بالکل ایسا ہی، دیکھیں ہم نے ایک جھنڈا لگا لیا، یہ آپ کی بخشش کا صلہ ہے، یہ راستہ ہے۔ بالکل ہو سکتا ہے کہ جھنڈا لگانا ہی ہمارے لیے جو ہے نا، اصل میں بہت ساری جگہیں ایسی بھی ہیں کہ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ جھنڈا نہیں لگانا ہے اور لائٹیں نہیں لگانی ہیں، کچھ نے کہا ہے کچھ۔ دیکھیں آپ کسی چیز کو نہ جائیں، کلام پاک پڑھیں، قرآن مجید کو دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرما رہا ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ خود درود پڑھ رہا ہے نبی پر تو آپ کا پڑھنا تو ویسے بھی ہو گیا ہے نا۔ بالکل ایسے۔ اور دیکھیں آپ مسلمان بھی بندہ جب تک نہیں ہوگا، لا الہ الا اللہ کا ورد آپ ساری زندگی کرتے رہے مگر مسلمان نہیں ہوں گے آپ۔ مسلمان جب ہوں گے جب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پڑھیں گے تو ہی مسلمان ہوں گے۔ اللہ اللہ کرنے سے اللہ والے نہیں ملتے، اللہ والے ملاتے ہیں اللہ سے۔ بالکل، کیا بات ہے، بہت خوبصورت۔ اور آج تو مجھے ایسا لگا کہ میرے ساتھ کوئی مفتی، کوئی ماشاءاللہ اسلامک اسکالر بیٹھا ہے، بہت خوبصورت دینی گفتگو کر رہے تھے اور اپنے انداز سے ہٹ کے، بڑا اچھا لگا۔ مولا آپ کو سلامت رکھے۔ اور دوران پروگرام ہمیں جوائن کیا ہے کہ بہت ہی خوبصورت آواز کے مالک ثانوخوان رسول فرحان فیروزی صاحب نے، آپ سے گزارش کروں گا کہ نذرانہ عقیدت پیش کریں۔ یہ کہتی تھی گھر گھر میں جا کر حلیمہ، یہ کہتی تھی گھر گھر
میں جا کر حلیمہ میرے گھر میں خیر الورا گئے ہیں، بڑے اوج پر ہے میرا رب مقدر، میرے گھر حبیب خدا گئے ہیں۔ اٹھی چار سورہ متوں کی گھٹائیں، اٹھی چار سورہ متوں کی گھٹائیں، معطر معطر ہے ساری فضائیں، ہے ساری فضائیں، خوشی میں یہ جبریل نغمے سنائے، وہ شافع روزے جزا گئے ہیں، خوشی میں یہ جبریل نغمے سنائے، وہ شافع روزے جزا گئے ہیں۔ یہ ظلمت سے کہہ دو کہ ڈیرے اٹھا لے، یہ ظلمت سے کہہ دو کہ ڈیرے اٹھا لے، کہ ہیں ہر طرف اب اجالے 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 اجالے، کہا جن کو حق نے سراج منیرا، کہا جن کو حق نے سراج منیرا، میرے گھر وہ نور خدا گئے ہیں، مقرب ہے بے شک خلیل و نجی بھی، مقرب ہے بے شک خلیل و نجی بھی، بڑی شان والے کلیم و مسیح بھی، کلیم و مسیح بھی، لیے عرش نے جن کے قدموں کے بوسے، لیے عرش نے جن کے قدموں کے بوسے، وہ امی لقب مصطفیٰ آ گئے ہیں، یہ کہتی تھی گھر گھر میں جا کر حلیمہ میرے گھر میں خیر الورا آ گئے ہیں، بڑے اوج پر ہے میرا رب مقدر، میرے گھر حبیب خدا گئے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے، ماشاءاللہ، بہت خوبصورت انداز میں کلام پیش کیا، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ اور اشرف احمد صاحب آپ کی جانب آؤں گا، جیسا کہ ہمارا موضوع ہے عقیدہ ختم نبوت، اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ ہمارے پاکستان میں خصوص طور پہ کراچی میں بھی، اندرون سندھ میں بھی ایک گروہ ہے جو کہ لوگوں کو پیسوں کا لالچ دے کے، علاج کا لالچ دے کے یا تعلیم کا لالچ دے کے ان کو کنورٹ کر رہا ہے اور ان کے عقیدوں کو خراب کر رہا ہے۔ وہ میں تو کہوں گا کہ بدبخت لوگ ہیں، ملعون لوگ ہیں۔ کیا کہنا چاہیں گے ایسے لوگوں کے بارے میں؟ اچھا، آپ جو بات کر رہے ہیں احمدیت کی بات کر رہے ہیں، جو قادیانی کہلاتے ہیں، اور جیسے کہ بھائی نے بتا دیا کہ ہمارے اسلامی قوانین میں وہ مسلمان نہیں ہیں۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ خاتم النبیین آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آخری نبی ہونے کی قرآن نے بیان کر دیا، اور یہ اٹل بات ہے۔
اچھا، اب اس کی افادیت ہے، اس کی اہمیت سب سے زیادہ اس لیے ہے کہ تعلیمات کا سلسلہ اس میں پورا ہوا قرآن کی ترتیب کے ساتھ۔ اچھا، باتیں ہم جب اب کرتے ہیں تو ہمارا سب سے بڑا جو عقیدہ، سب سے بڑا ایمان کا جو عقیدہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس آخری کتاب کی ہدایت کے ساتھ ہی پورا ہوا ہے۔ تو جب ہمیں یہ باتیں مختلف ذرائع سے یا مختلف نقطوں کے ساتھ کی جاتی ہیں، مثال کے طور پہ ابھی میں کہیں کچھ ٹائم پہلے ایک شور اٹھا ہوا تھا بین الاقوامی کہ آپ کا دین ابراہیم کی بات چل رہی تھی، آپ اور ہم سن رہے تھے، بڑا انٹرنیشنلی کچھ مسلم ممالک کو بھی اس میں شامل کیا گیا تھا، تو ایک بڑی بین الاقوامی سازش تھی۔ تو میں سلام کرتا ہوں ان ہستیوں کو جو سعودی عرب میں ہیں، کویت میں ہیں، کیونکہ بہت سے اعلی کار بن جاتے ہیں۔ اس میں پولیٹیکل بات تو ہم نہیں کریں گے، ہم تو دین کے حوالے سے بات کریں گے۔ تو وہاں کے عالم، وہاں کے لوگوں نے بڑی شدت سے اس کی مذمت کی اور بہت ہی سختی سے یہ بات کلیئر کر دی گئی کہ کوئی اگر اس طرح سے بات کرے گا تو پھر یہ دین کے ساتھ سمجھوتہ کوئی نہیں کرے گا۔ بغاوت کی شکل نظر آ گئی تو پھر ان لوگوں نے یہ چیزیں بیک گراؤنڈ میں چلی گئی، لیکن یہ آپ کو پتہ ہے بڑے شدت سے یہ اٹھ رہی تھی چیزیں، اور بہت زیادہ اس پہ کام بھی ہو گیا تھا کہ دین ابراہیم کی بات جب کی جاتی ہے تو ان کا یہ تھا کہ بھئی یہ حضرت عیسیٰ، حضرت موسیٰ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو ملا کے پھر ایک تو، لیکن اللہ کا بڑا کرم ہے کہ ہم اپنے عقیدے میں مضبوط ہیں اور اللہ نے ہمیں یہ کرم کیا ہوا ہے اور ہدایت میں رکھا ہوا ہے۔ اور جو بات آپ کر رہے ہیں نا، یہ اصل میں دین سے دوری ہے۔ ہم تھرپارکر کے جو بیکورڈ علاقے ہیں جہاں غربت زیادہ ہے، تو وہاں پہ یہ چیزیں بہت زیادہ پنپ رہی ہیں، اس لیے پنپ رہی ہیں کہ ہماری حکومت اور ہمارے علماء اور پھر ہمارے صاحب حیثیت لوگ، جس کو ہم کہہ سکتے ہیں جن کی ذمہ داری کسی نہ کس طریقے سے ہے کہ اس میں یہ معاملات کو بہتر طریقے سے دیکھیں اور اس کو اسی شدت کے ساتھ اور اس سے زیادہ بہتر طریقے کے ساتھ دین اسلام کا فروغ دیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں کی کتابیں، وہاں کا جو کتاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھیں، ہم جب گوگل سے کتاب لیتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ریفرنس کے حوالے سے تو ہمیں بہت دھیان دینا پڑتا ہے، کیونکہ وہ بہت زیادہ وہ کامن کتاب ان کی چل رہی ہوتی ہے، اور ہمارے جو بیچارے معصوم سے مسلمان ہیں وہ کبھی کبھی ریفرنس میں وہ اس کتاب کو ٹٹول لیتے ہیں۔ تو یہ چیزیں ایسی ہیں کہ اس میں یہی ترتیب آتی ہے کہ ہمیں شعور آنا چاہیے، ہمیں پتہ ہونا چاہیے۔ جیسے ہم لوگ کرتے ہیں کہ فیس بک ہے، واٹس ایپ ہے، بنا سوچے بغیر سمجھے ہم اسی طرح سے وہ آیت پیش کر دیتے ہیں، اس کا ترجمہ پیش کر دیتے ہیں، اور وہ فینٹیسی ہماری ایسی ہوتی ہے، اس کے اندر وہ بیک گراؤنڈ میں جو چیزیں پیش کی اس میں بہت لائٹ سی ایک بات کہی دی جاتی ہے غیر ضروری طور پہ، جس کو محسوس عام مسلمان نہیں کر رہا ہوتا۔ تو اس کی بیسک وجہ یہ ہے کہ ہمیں دین سے زیادہ قریب ہونا ہے۔ یہ وقت کے ساتھ جو سائنس ہے نا، اس کو ورگلانے کے یہ ہتھ کنڈے ہیں، اور اس کو اچھے طریقے سے اس کو ہم نے دیکھنا اس طرح سے ہے کہ ہم نے قرآن اور سنتوں کو اچھے سے سمجھنا ہے۔ یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ اگر اس کو ہم پوری طرح نہیں سمجھیں گے تو پھر ہمیں اور ان قادیانیوں کی تعلیمات میں بہت تھوڑا فرق رہ جائے گا، کیونکہ بہت لائٹ سا جو ایک ترجمہ ہوتا ہے اس میں کوئی ایک ہلکی سی بات اس طرح سے کہہ دی جاتی ہے، ترجمے کی بات ہے، آپ اور میں عربی کو اس طرح سے سمجھ نہیں پاتے، اور قرآن کو سمجھنے کے لیے، قرآن کی ترتیب کو، اس کے لیے ایک آپ کا ایک تعلیمات کا ایک اچھا آپ کو ہنر ہونا چاہیے، جس میں ہم کہیں نہ کہیں پیچھے ہیں۔ تو بہتر بات یہ ہے کہ قرآن کو سمجھنے کے لیے ہم سب کو اپنے آپ کو اس کے لیے تیار رہنا ہے، تاکہ ہم بہتر طریقے سے اچھے مسلمان ہوں اور بہتر طریقے سے ہدایت پائیں۔ بالکل، یہ بہت خوبصورت بات کہی آپ نے اشرف احمد صاحب، اور پروگرام میں شامل کرتے ہیں چھوٹا سا بریک اور ملتے ہیں بریک کے بعد۔ طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع
أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير ذا. ربیع النور کے خصوصی پروگرام بزم سناگر میں ایک بار پھر خوش آمدید. میں ہوں آپ کا میزبان راؤ کرامت سناگر اور دوران پروگرام ہمیں جوائن کیا ہے ایک خوبصورت آواز کی مالک ثنا خوان رسول سیدہ فاطمہ شاہ نے. السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ آپ کو بھی ہماری بس میں بہت بہت خوش آمدید اور آپ سے گزارش کروں گا کہ اپنی خوبصورت آواز میں نذرانہ عقیدت پیش کیجیے. صلی اللہ علیہ وسلم. سحر کا وقت تھا، معصوم کلیاں مسکراتی تھیں، ہوائے خیر مقدم کے ترانے گنگناتی تھیں. ابھی جبریل اترے بھی نہ تھے کعبے کے منبر سے کہ اتنے میں صدا آئی یہ عبداللہ کے گھر سے. مبارک ہو شہ ہر دوسرا تشریف لے آئے، مبارک ہو محمد مصطفیٰ تشریف لے آئے. مولایا صلی وسلم دائما آباد علی حبیبک خیر الخلق کلہم. مولایا صلی وسلم دائما آباد علی حبیبک خیر الخلق کلہم. محمد سید الکونین والثقلین، محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم. او محمد بخت عالم بادشاہ انس و جن، سرور کونین خلفائی عرب شاہی عجم. ایک دن جبریل سے کہنے لگے شاہی امم، تم نے دیکھا ہے جہاں بتلاؤ تو کیسے ہیں ہم. عرض کی جبریل نے اے شاہد محترم، آپ کا کوئی مواصل ہی نہیں رب کی قسم. هو الحبیب الذی ترجى شفاعته، هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل هول من الاحوال مقتحم. میرے مولا میرے مولا پہناتا سید کو درود کے گجرے، اپنے محبوب پر جو ہے تیری تخلیق بہتری. اسی محبوب سے وابستہ ہونی یہ شفاعت ہے کہ ہر گم بشجر مشکل میں جس نے دستگیری کی. نہ کوئی آپ جیسا ہے، نہ کوئی آپ جیسا تھا، نہ کوئی آپ جیسا ہے، نہ کوئی آپ جیسا تھا. کوئی یوسف سے پوچھے مصطفیٰ کا حسن کیسا تھا. زمین و آسمان سے بھی یہی مثال نہ ملی. مولایا صلی وسلم دائما آباد علی حبیبک خیر الخلق کلہم. سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، بہت ہی خوبصورت کلام آپ نے پیش کیا، جزاک اللہ. زاہد بخشی صاحب آپ کی جانب آؤں گا. آپ کا جو کاروبار ہے زاہد اینڈ کمپنی، میں چاہوں گا کہ ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ آپ کا کیا کاروبار ہے. اور ظاہر سی بات ہے ایک کاروبار کے پیچھے کافی محنت ہوتی ہے، کئی سالوں کی مشقت ہوتی ہے، تو جو کمپلیٹ آپ کی پوری ایک جرنی ہے میں چاہوں گا ہمارے ناظرین کو بتائیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام.
یہ بیسکلی ہمارا خاندانی کام ہے ٹمبر کا. یہ ہمارے دادا پردادا والد صاحب یہ کرتے آئے 60-70 سال سے. جب ٹمبر مارکیٹ ایجاد ہوئی تب سے یہ کام ہے. پھر والد صاحب کے ساتھ جوائن ہوئے, کام کرتے رہے. پھر اب اپنا کام شروع کیا الحمدللہ. اپنا مینوفیکچرنگ کا کام ہے, دروازے ہیں, کچنز وغیرہ ہیں, مینوفیکچرنگ کی XYZ ووڈ کی جو بھی ہے وہ اب کام شروع کیا ہے الحمدللہ. اپنا ایک بزنس الگ سے شروع کیا ہے, اسٹارٹ اپ لیا ہے. آگے دیکھو اللہ تعالیٰ اس میں برکت دے ماشاءاللہ. اچھا یہ جی اشرف صاحب کچھ کہنا چاہیں گے؟ اچھا اس میں اب کیونکہ کام لکڑی کا جو ہے اب اس میں جدت آتی جا رہی ہے. اس میں فائبر کا کام ہو رہا ہے, سلور کا کام ہو رہا ہے, PVC کا کام ہو رہا ہے. جو آپ کا لکڑی کا کام ہے کیونکہ کاسٹلی بھی زیادہ ہے, اور اس میں کیونکہ ٹیکنیکلی باتیں بہت ساری ہو گئی, اور دیمک والا معاملہ اور کلر کا معاملہ. نو ڈاؤٹ کہ بہت سی لکڑی ایسی ہیں جن کی کوالٹی سالوں سال نہیں بلکہ بہت زیادہ ٹائم تک رہتی ہے, ساگوان ہوا یا اس طرح کی بڑی مہنگی لکڑیاں ہیں. تو یہ جو فائبر اس کے ساتھ جدت جو چینج ہو رہی ہے تو مطلب وقت کے ساتھ چلنے والی بات ہے. لکڑی کی فریم یا دوسری چیزیں جتنی بھی ہیں وہ ریپلیسمنٹ اب آہستہ آہستہ ہو رہی ہیں وقت کے ساتھ ساتھ. بالکل ایسا ہی ہے, بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہو. لیکن جو ووڈ ہے وہ ووڈ ہی ہے, اس کا نیم و بدل نہیں ہے. جی بالکل ٹھیک. اور اچھا میں یہ چاہوں گا ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ جو آپ کا جو کام ہے وہ ہول سیل لیول پہ ہے, لیول پر یا ہول سیل لیول پر. اچھا جو میں امپورٹ اس کو کرتا ہوں ملیشیا سے, جرمنی سے, سویڈن سے. اچھا ماشاءاللہ. تو یہاں سے یہ امپورٹ کر کے پھر یہ مارکیٹ میں دینا, پھر مارکیٹ میں ہی اس کو چلاتے ہیں. جیسے بلڈرز ہیں وہ ہم سے نہیں لیتے, ہول سیلروں سے نہیں لیتے, ان کے ریٹیلرز الگ چوکٹس والے ہیں, کارخانے ان کے وہ چل رہا ہے اصل میں وہ ادھار کا سلسلہ. بالکل. اچھا مزے کی بات بلڈر بھی یہاں پہ کنسٹرکشن والے بھی بیٹھے ہوئے ہیں. جی تو کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ صحیح کہہ رہے ہیں, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. لکڑی ہے, لکڑی کا نیم و بدل نہیں ہے. میں ابھی خود میرا بھی یہی کام ہے نا, اصل میں لکڑی کا تو نہیں, کنسٹرکشن کے حوالے سے ہی. بڑے بلڈر تو ماشاءاللہ یہاں نہیں مطلب یہ میں آپ کو اصل میں جو بات کہنا چاہ رہا ہوں, کاسٹ جو ہے نا ڈے بائی ڈے لکڑی وہ انکریز ہوتی جا رہی ہے. وہ کمپیٹیٹر کے لیے ذرا سا مشکل ہوتا جا رہا ہے. آپ ماشاءاللہ اتنا بڑا کام کر رہے ہیں اور باہر سے امپورٹ بھی کر رہے ہیں. تو جیسے ہمارے جنگلات ہیں فرنٹیئر کے, ابھی بہت ساری شکایتیں ہو گئیں, تو یہ آپ محسوس کرتے ہیں کہ ہمارے یہاں پاکستان میں جنگلات کی ویسے ہی کمی ہے, اور یہ لکڑی والا جو کام ہمارے یہاں سے جو آتا ہے وہاں سے فرنٹیئر سے, تو اس کو ڈسکریج ہونا چاہیے, باہر سے ہی امپورٹ کرنی چاہیے ہمیں. میں آپ کو اس بات کی ایک بہت چھوٹی سی بات, ہمارے یہاں سے جو آ رہی ہے لکڑی وہ ہمیں یہاں سے مہنگی پڑتی ہے بنسبت امپورٹ کرنے سے. اچھا جو ہمارے یہاں کی لکڑی وہ مہنگی ہے, وہ مہنگی ہے, اور جو ہم امپورٹ کرتے ہیں وہ ہمیں سستی پڑتی ہے. ہر بلڈر بولتا ہے مجھے سستے سے سستا مال دو. بالکل ایسا ہی ہے. 2 بلڈر تو آپ کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. اچھا کون سی لکڑی آپ کے پاس جیسے پرتل ہوا, ساگوان ہوا, یا چھوٹی چھوٹی گولڈن ٹیک ہے, ریڈ مرانٹی ہے. جی ہاں. تو زیادہ تر آپ کے یہاں کون سا یوز ہے؟ ریڈ مرانٹی میرا زیادہ یوز ہے. اچھا. میں گولڈن ٹیک بھائی اور ریڈ. مجھے لگ رہا ہے میری سیٹ کو خطرہ ہے. میری سیٹ کو خطرہ ہو گیا. میں نے کہا کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ کیا ہے. میں اصل میں ہوتا کیا ہے کہ آپ ایک چیز آپ کی فیلڈ ہے تو آپ کو زیادہ نالج ہے. شوق میں بات آ گئی. بھائی جان رک کریں سر. نہیں میں مذاق کر رہا تھا آپ کے ساتھ. فائزہ کی کمی آپ نے آج ماشاءاللہ بڑی اچھی طریقے سے پوری کر دی. صحیح. اور اچھا یہ بتائیے گا زاہد صاحب کے سرکار کا مہینہ ہے, ربیع الاول کا مہینہ ہے, سرکار کی آمد کا مہینہ ہے, کوئی پیغام دینا چاہیں گے ہمارے ناظرین کو؟ بس یہ جوش و خروش سے منانی چاہیے الحمدللہ, اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں. ٹھیک ہے. اور کیونکہ اگر ہم مسلمان ہیں تو ہمیں یہ منانا بہت ضروری ہے. بالکل بات ہی آپ نے ختم کر دی. اگر مسلمان ہیں تو یہ منانا بہت ضروری ہے. بالکل بہت اچھی گفتگو کی. اور ناظرین اسی کے ساتھ پروگرام میں شامل کرتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک, اور ملتے ہیں بریک کے بعد. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير ذا
रबीउल नूर के खुसूसी प्रोग्राम बज़्म सनागर में एक बार फिर खुश आमदीद। मैं हूँ आपका मेज़बान राव करामत सनागर। और नाज़रीन, दौरान वक्फा दो खूबसूरत आवाज़ के मालिक सना खान रसूल ने हमें ज्वाइन किया है, जनाब सैयद औरंगज़ेब साहब। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वालेकुम अस्सलाम। कैसे आप? खैरियत से हैं? आप कैसे हैं? बहुत बहुत आपको खुश आमदीद। करम मालिका मैं ठीक हूँ। और आपके साथ मौजूद हैं आपकी ही साहबजादी सैयदा महवश। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम कैसी अस्सलाम। हैं आप? ठीक हैं? बिल्कुल ठीक। आपको भी बहुत बहुत खुश आमदीद। और गुजारिश करूँगा कि अपनी खूबसूरत आवाज़ में नजराने की इज्जत पेश करें। वो शहरे मोहब्बत जहाँ मुस्तफा है, वहीं घर बनाने को जी चाहता है। वो सोने से कंकर, वो चांदी सी माटी, नजर में बसाने को जी चाहता है। जो पूछा नबी ने कि कुछ घर भी छोड़ा, तो सिद्दीक़ अकबर के होठों पे आया, वहाँ मालो दौलत की क्या है हकीकत, जहाँ जहाँ लुटाने को जी चाहता है। वो शहरे मोहब्बत जहाँ मुस्तफा है, वहीं घर बनाने को जी चाहता है। जो देखा है रूए जमाले रिसालत, तो अरशद उमर मुस्तफा से ये बोले, बड़ी आपसे दुश्मनी थी, मगर अब गुलामी में आने को जी चाहता है। वो शहरे मोहब्बत जहाँ मुस्तफा है, वहीं घर बनाने को जी चाहता है। माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत कलाम पेश किया। और इसी के साथ मैं गुजारिश करूँगा सैयद औरंगज़ेब साहब से कि नजराने अक़ीदत पेश कीजिए। दिल ठिकाना मेरे हुजूर का है, जलवा खाना जलवा खाना मेरे हुजूर का है, दिल ठिकाना जलवा खाना। हर ज़माने की आप रहमत हैं, हर ज़माने की आप रहमत हैं, हर ज़माना हर ज़माना मेरे हुजूर का है, दिल ठिकाना जलवा खाना। एक पल में तमाम आलम में, एक पल में तमाम आलम में आना जाना मेरे
بے مثال کو ناز ہے جس پر، بے مثال کو ناز ہے جس پر، وہ گھرانہ میرے حضور کا ہے، دل ٹھکانا جلوہ خانہ، کیا بات، ذکر شامل نماز میں خیر، ذکر شامل نماز میں خالد، پنجگانا میرے حضور کا ہے، دل ٹھکانا جلوہ خانہ، میرے حضور کا ہے، دل ٹھکانا، دل ٹھکانا۔ کیا بات ہے، ماشاءاللہ، مزے کو بھی مزہ آ گیا۔ بالکل وہی جو اسلاف کا انداز تھا، جو بزرگوں کا انداز تھا، روایتی جو نعت کا ایک رنگ ہے وہ آپ نے پیش کیا، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ اور اسی کے ساتھ میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا اپنے اسپانسرز کا، نیلسن پینٹ کا، اور نیلسن پینٹ والوں کا کہنا ہے کہ نیلسن پینٹ رنگ زندگی کا، اور نیلسن پینٹ 25% ایکسٹرا کوریج دیتا ہے، یعنی کہ کم پینٹ میں زیادہ سے زیادہ ایریا کو کور کرتا ہے۔ اس کے ساتھ میں شکر گزار ہوں کیئرنگ ہینڈ لیبارٹری کا، جو کہ کہتے ہیں کہ ان کی جو سروس ہے 24/7 سروس ہے، اپنے اور اپنے گھر والوں کے ٹیسٹ کروائیے، وہ بھی گھر بیٹھے، یعنی کہ فری ہوم سیمپل کلیکشن سروس ہے۔ اور مزید معلومات کے لیے ویب سائٹ www.caringhandlaboratory.com اور یا ان کے کانٹیکٹ نمبر 0331207505 پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ اشرف صاحب، کوئی پیغام دینا چاہیں گے ہمارے ناظرین کو جانے سے قبل؟ اچھا، یہ جو مہینہ ہے نا، صرف ایک مہینہ منانے کے لیے نہیں ہے، یہ دین کی جو معرفت ہے یہ پورے سال پوری زندگی کے لیے ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں، جیسے رمضان آتی ہے تو ہم مہینے بھر کے لیے رمضان کے ہو جاتے ہیں، محرم آ جاتی ہے تو ہم محرم کے ایک مہینے کے لیے ہم ہو جاتے ہیں، جیسے عید میلاد النبی پورا مہینہ جو ہے آپ کا ربیع الاول کا مہینہ، ہم اس میں پوری یکسوئی کے ساتھ اور خشوع کے ساتھ ہم چل رہے ہوتے ہیں۔ لیکن بات یہ ہے کہ تعلیمات ایسی ہیں جو ہمیں پھلنے پھولنے کے لیے بنائی گئی ہیں، اور اس کی افادیت، اس کی منزلت یہ ہے کہ ہمیں دنیا اور آخرت دونوں سنوار دیتی ہے۔ تو ذریعہ یہ ہے کہ ہم دین کی ہدایت کے ساتھ زندگی بھر اس کو تھام لیں اور اس کی ہدایت پہ عمل کریں، نہ کہ یہ دنوں کی بات، مہینوں کی بات ہم لے کے بیٹھتے ہیں، پھر اس کے بعد پھر اپنی دنیا میں رہ جاتے ہیں۔ جیسے وہ بات ہو رہی تھی، کسی مولوی سے کہا کہ بھئی فجر کی نماز جو ہے، تو اس نے کہا رمضان میں تو سارے مسلمان آ جاتے ہیں، اس کے بعد ہمیں نظر نہیں آتے۔ تو وہ بات ہماری یہاں پہ بھی اسی طرح سے بنتی ہے کہ تھوڑا سا اس میں اور جوش و خروش لانے کا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحیح عقیدت اور محبت کا اظہار یہ ہے کہ ان کی تعلیمات میں ہم ساری زندگی عمل کریں اور پوری طرح اسی یکسوئی، اسی محبت، اسی اخلاص کے ساتھ۔ بالکل، بہت خوبصورت پیغام، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ جی ریحان الدین صدیقی الہ آبادی صاحب، کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ مختصر سا، ٹائم بہت کم رہ گیا ہے۔ دیکھیں، 12 ربیع الاول ہمیشہ ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جشن مناتے رہنا چاہیے، اور جیسے کہ اشرف بھائی نے کہا، بالکل بجا فرمایا کہ ہماری دین سے دوری کی وجہ ہے، جس کی وجہ سے ہم صرف اپنے مذہبی جو بھی تہوار ہیں اسے ہم صرف اسی لمحات میں مناتے ہیں جو وقت آتا ہے، اور اس کے بعد ہم اسے بھول جاتے۔ تو خدا را ایسا نہ کیجیے کریں، اس کے ساتھ جڑے رہیں۔ علم حاصل کرنے سے یہی فائدہ ہوتا ہے کہ آپ کو معلومات رہتی ہے اور آپ نے کیا کرنا ہے۔ دنیا کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی لیے تحقیق دیا ہے کہ ہم اس کی عبادت کریں، نہ کہ فضول کاموں میں وقت کو گزار دیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت خوبصورت پیغام۔ اور اس کے ساتھ ہی میں شکر گزار ہوں گرین کیمیکلز والوں کا، اور جن کے مختلف شیمپو ہے۔ اگر آپ کے بال گر رہے ہیں تو آپ نیچرل اینٹی ہیئر لوز شیمپو استعمال کر سکتے ہیں، اور اگر آپ کی بالوں کی گروتھ رک گئی ہے تو آپ گلوسی ہیئر انین پلس ایلو ویرا شیمپو یوز کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ان کا شیمپو ہے جن کے سروں میں ڈینڈرف ہے تو وہ استعمال کر سکتے ہیں۔
اور گلوسی ہیئر اینٹی ڈینڈرف شیمپو بھی ہے. اس کے علاوہ ان کے پاس ہے گلوسی ہیئر اسپرے وائٹامن ای کے ساتھ جو کہ آپ کے بالوں کو ایک زبردست شائننگ دیتا ہے. ان کا نمبر اسکرین پہ چل رہا ہے, آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں. امید کرتا ہوں کہ آج کا پروگرام آپ کو بہت پسند آیا ہوگا. انشاءاللہ کل 11 بجے ایک عظیم الشان محفل نعت کے ساتھ آپ کے سامنے پیش ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير داع. صرف آپ کے